شمعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج 14 ربیع الاول ہے اور سیرت کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج انشاءاللہ فتح مکہ، اس کے اندر ہم پڑھیں گے۔ جو غار حرا سے بات شروع ہوئی تھی، آج فتح مکہ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے غلبے کا دن، اور اس فتح مکہ کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے ہی صلح حدیبیہ سے اللہ کے رسول واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے آ کر مسلمانوں کو خوشخبری دی اور وہ آیات سنائی جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صلح حدیبیہ کو بڑی فتح قرار دیا۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وفود کے ذریعے سے بیرون ملک دعوت کے پیغام کو بھیجا، اور ہرقل کے پاس اپنا پیغام بھیجا، خط بھیجا، دوسرے بادشاہوں کے پاس اپنے وفود بھیجے، کچھ ایمان لے آئے، کچھ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے ساتھ بدتمیزی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا اور وہ قتل ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال یعنی سن 7 ہجری میں وہ عمرہ جو پچھلے صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا وہ عمرہ کیا، یعنی اسے عمرہ قضا کہتے ہیں۔ اس عمرے میں اللہ کے رسول صحابہ کے ساتھ مکے پہنچے اور قریش نے 3 دن کے لیے مکے کو خالی کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے تسلی کے ساتھ جو ہے وہ سارا معاملہ کیا۔ اس دوران غزوہ حنین بھی ہوا، اور آخر میں مکہ کا معاملہ یہ ہوا، جو فتح مکہ کا معاملہ ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک جو معاہدہ طے ہوا تھا حدیبیہ کے موقع پر، اس میں قریش نے جو ہے وہ بد عہدی کی ہے، اور وہ بد عہدی کیا تھی کہ بنو بکر حدیبیہ کے معاہدے میں قریش کے ساتھ شامل ہو گئے تھے، اور ان کی بنو خزاع کے ساتھ جوڑے جہلیت سے خونریزی اور کشاکش چلی آ رہی تھی، جس کی آگ اسلام کی آمد کے سبب جو ہے وہ وقتی طور پر بجھ گئی۔ جب حدیبیہ کی صلح ہو چکی تو بنو بکر نے اسے غنیم جانا اور موقع پا کر شعبان 8 ہجری میں رات کے وقت بنو خزاع پر چھاپا مارا۔ اس وقت بنو خزاع جو ہے وہ وطیر نامی ایک چشمے پر تھے۔ بنو بکر نے ان کے 20 سے زیادہ آدمی قتل کیے اور انہیں جو ہے وہ مکے تک جو ہے وہ دھکیل لائے، لیکن مکے کے اندر بھی ان سے لڑائی کی۔ قریش نے بھی پس پردہ ہتھیاروں اور جنگجوؤں سے ان کی مدد کی۔ بنو خزاع کیونکہ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اور ان کے متعدد افراد بھی مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ میں جس چیز سے اپنی حفاظت کرتا ہوں اس سے تمہاری بھی ضرور حفاظت کروں گا۔ ادھر قریش نے اپنی غلط کاری محسوس کی اور اس کے نتائج سے خوف زدہ ہوئے، اس لیے جلدی سے ابو سفیان کو مدینے بھیجا کہ وہ اس صلح کو تجدید کرے، لیکن ابو سفیان سیدھے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے مدینے میں۔ تو ابو سفیان نے کہا، بیٹی، تو جب انہوں نے اپنے والد کو دیکھا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو انہوں نے اس بستر کو لپیٹ دیا جس بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا، بیٹی، کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے قابل نہیں سمجھا؟ تو انہوں نے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک اور مشرک ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ سیدنا ابو بکر کے پاس گیا، وہ رسول اللہ سے بات کرے، انہوں نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ سیدنا عمر کے پاس آیا، انہوں نے سختی سے انکار کیا۔ اس کے بعد سیدنا علی کے پاس آیا، انہوں نے معذرت کی اور مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امان کا اعلان کرے اور واپس چلا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری کر دی، صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا اور مدینے کے ارد گرد جو لوگ صحابہ تھے ان کو بھی بتایا گیا، لیکن یہ شرط رکھی گئی کہ اس خبر کو چھپا کے رکھنا ہے۔ البتہ ایک بدری صحابی تھے، انہوں نے حاطب بن ابو بلتا،
انہوں نے قریش کو ایک رکا لکھ بھیجا اور یہ اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا اور اسے قریش تک پہنچانے کا معاوضہ بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ خبر دے دی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ رکے کو بھی پکڑ لیا، اور پھر سیدنا حاتب سے اس کی جواب طلبی کی گئی، انہوں نے ساری بات مان لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سیدنا عمر نے اجازت چاہی کہ میں ان کو گردن اڑا دوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو لے کے 10 رمضان کو سن 8 ہجری کو جو ہے وہ آپ نے مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، اور مدینے میں آپ نے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب پہنچے تو آپ کے پاس جو ہے ابو سفیان آیا، اور اس نے جو ہے وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سیدنا عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر چکر لگا رہے تھے، تو انہوں نے ان کو پہچان لیا اور کہا ابو حنظلہ، اس نے کہا ابو الفضل، کہا ہاں، اس نے کہا کیا بات ہے، میرے باپ تجھ پر قربان ہو۔ حضرت عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لشکر سمیت، ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ اس نے کہا اب کیا ترکیب ہے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضرت عباس نے کہا اگر وہ تمہیں پا گئے تو تمہاری گردن مار دیں گے، لہذا اس خچر پر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ پیچھے بیٹھ گئے۔ جب عمر بن خطاب کے پاس سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا تو کہا ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے میرے قابو میں دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ کی طرف لور لگائی، ادھر حضرت عباس نے خجر کو ایڑی ماری تاکہ وہ جلدی پہنچ جائیں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ پھر حضرت عمر داخل ہوئے، انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عباس نے کہا میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا۔ سیدنا عمر نے بار بار اجازت چاہی لیکن رسول اللہ خاموش رہے۔ پھر حضرت عباس نے کہا اسے اپنے ڈیرے پر لے جاؤ، صبح سویرے میرے پاس لے آنا۔ پھر جب صبح خدمت نبی میں حاضر کیا تو آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس ہے، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، آپ کتنے بردبار ہیں، کتنے کریم ہیں، کتنے خوش پرور ہیں، اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک تو میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا اس کے بات کے متعلق تو اب میرے دل میں کوئی کھٹک باقی نہیں رہی۔ اس پر حضرت عباس نے کہا اس سے پہلے کہ تمہاری گردن ماری جائے اسلام لاؤ۔ چنانچہ ابو سفیان مسلمان ہو گئے اور حق کی شہادت دی۔ حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول ابو سفیان اعزاز پسند ہے، اسے کوئی اعزاز دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اسے امان حاصل ہے۔ اسی صبح رسول اللہ مکے میں داخل ہوئے اور لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اونٹ کے کوہان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ عاجزی ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں نظر آتی ہے۔ بڑے بڑے فاتح جب داخل ہوتے ہیں شہروں کے اندر تو شہروں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکے سے نکلنے پر آپ کو مجبور کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، جو کوئی کعبہ کے اندر پناہ لے جائے گا تو اس کے جو ہے وہ پناہ دے دی جائے گی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ بتوں کو توڑتے جاتے اور فرماتے جاتے جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل ہی جانے والا ہے۔ اور آپ نے سارے بتوں کو توڑ دیا۔ آج بھی باطل دن دناتا پھر رہا ہے، آج بھی حق جو ہے وہ مظلوم ہے۔ کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن میں آپ کا ساتھی بنے گا؟ کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں، اللہ کے دین کے غلبے کے مشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبے کی تطہیر کی، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھلوایا اور سارے لوگ جمع ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟
انہوں نے کہا ہمارا تو خیال ہے کہ آپ کریم ہیں، کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ پھر نیچے تشریف لائے، مسجد حرام میں بیٹھے، کنجی عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، اور جو اللہ کے رسول کے پاس آتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی امان دیتے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ قبول کرتے جاتے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ کہا کہ جو کچھ تم نے یہاں چھوڑا تھا جائیدادیں یا جو چیز، وہ تم آج اپنا واپس لے سکتے ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، جو اللہ کے نام پر ایک مرتبہ چھوڑ دیا اسے لینے کا کیا فائدہ، کچھ بھی نہیں لیا، اور کہا جو اللہ کے لیے چھوڑ دیا بس چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ تھے رسول اللہ سے سچی محبت کرنے والے، اللہ سے سچی محبت کرنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے اللہ کے دین کو قائم کیا، مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، نماز ظہر کا وقت ہوا تو رسول اللہ نے ان کو حکم دیا آذان دو۔ انہوں نے کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ کے آذان دی۔ یہ غلبہ اسلام کا اعلان تھا اور مشرکین کو ناگوار تھا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ وحی کا سلسلہ جو غار ہرا سے شروع ہوا تھا، جو مکہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا شیب ابی طالب سے ہوتا ہوا طائف پہنچا، لہو لہان ہوا وہاں سے، اور غزوہ بدر، احد، 259 صحابہ کی لاشیں اٹھائیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج وہ اللہ کا دین غالب ہو گیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر دیا، اللہ تعالیٰ کا دین غالب کر دیا، اور رہتی دنیا تک یہ اسوہ چھوڑا کہ جو بھی اللہ کے دین کو غلبے کی محنت کرنا چاہتا ہے وہ میرے اسوے کو دیکھ لے، وہ میری سیرت کو دیکھ لے، وہ میرے پیغام کو دیکھ لے۔ آج بھی اللہ کا دین مغلوب ہے، آج بھی ضرورت ہے کہ اس کو غالب اور قائم کیا جائے۔ کیسے؟ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے۔ جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کیا، ایسے ہی آج بھی ہم اللہ کے دین کو غالب کر سکتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سیرت کے پیغام کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں